بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ہفتے کے دن مچھلی کھانے کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے حضرات ہیں جس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک وبا چلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت بھی اور مرد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جو ہفتے کے دن مچھلی کھاتے ہیں ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے، اور جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کھائی ہے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ اگر بات نہیں مانیں گے قرآن کی تو پھر عذاب آئے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا واقعی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 65 کھول کے دیکھیں، اور تفسیر کھول کے دیکھیں، تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 242 243 کھول کے دیکھیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ درج ملے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام کیا تھا، اور یہ ان کا امتحان تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا تھا؟ امتحان۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو فلاح کو پہنچ جاتے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کی، اللہ کے احکام کو توڑا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تو یہ جو ہفتے کے دن مچھلی کھانے والے ہیں، بنی اسرائیل کے تین گروہ بنے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے کے دن یہ مچھلی پکڑتے تھے، مثلا ایک تالاب بنا دیا، انہوں نے ایک تعویل کی، ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ تاکہ یہ لوگوں کو برگلا بھی سکے، سمجھا بھی سکے۔ آج بھی وہی سب ہو رہا ہے۔ کیا کیا انہوں نے کہ ایک تالاب بنایا، ایک کھڈا کھودا، اس میں پانی بھرا، اور ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے اور اس کھڈے میں چھوڑ دیتے، اور اتوار کے دن نکالتے، پکاتے اور کھاتے۔ تو یہ تین گروہ بن گئے، ایک تو یہ کھانے والا، ایک نہ کھانے والا، اور ایک نہ کھانے والا اور ان کو اس فعل سے روکنے والا، یعنی کہ اللہ کے احکام کی طرف بلانے والا۔ تو یہ جو بیچ والا گروہ ہے نا، جو کھاتا بھی نہیں تھا اور اللہ کے احکام کی طرف ان کو بلاتا بھی نہیں تھا، اس کو اور کھانے والے کو، ان دو گروہ کو اس نہ کھانے والے نے اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دینے والے گروہ نے ان کو دیوار بنا کے ایک سائیڈ میں کر دیا اور خود ایک سائیڈ میں ہو گئے۔ البتہ دعوت خوب چلتی رہی، یعنی کہ دین کی دعوت خوب دیتے رہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے احکام کی طرف بلاتے رہے، برائی سے روکتے رہے، لیکن یہ رکے نہیں۔ اور انہوں نے یہ جو بیچ والا گروہ ہے اس کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی ان کو روکو، جیسے تم خود رکے ہوئے ہو، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم ان کو برائی سے روکو، اللہ کے احکام پر لے کے آؤ ان کو۔ لیکن اس بیچ والے گروہ نے کیا کیا؟ یہ کہنے لگا یہ جانے اور ان کا رب جانے، ہم نہیں روکیں گے، ہم کھائیں گے نہیں لیکن ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں۔ آج بھی یہی بیماری پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں نا، اس میں سن لیجئے گا، یہ جانے اور اس کا رب جانے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو ایک رات آئی اور یہ جو ہے دیوار تو کھنچ ہی چکی تھی، الگ ہو چکے تھے یہ نیک لوگ، تو یہ نہ روکنے والے اور یہ کھانے والے، یہ دونوں ایک گروہ میں ایک دیوار کے پیچھے ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے۔ تو ایک رات آئی تو یہ سب کے سب رات کو ذلیل بندر بن گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے قردۃ خاسئین، کہ یہ ذلیل بندر بن گئے۔ تو صبح کو جب یہ اٹھے، یہ لوگ جو روز ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کے احکام کی، یہ لوگ اٹھے تو انہوں نے دیوار کے پرلی طرف دوسری سائیڈ دیکھا تو دیکھا کہ یہ لوگ بندر بنے ہوئے ہیں، ذلیل بندر بنے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے تھے، دمیں بھی تھی ان کو، سب کچھ تھی۔ یہ 3 دن زندہ رہے، یہ 3 دن زندہ رہے۔ تو ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی ان کے بھائی، یہ بنی اسرائیل تو ظاہر سی بات ہے پوری ایک قوم ہے، تو یہ جو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش یہ ہماری بات مان لیتے۔ بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی اور یہ ذلیل بندر بن گئے۔ اب یہ حکم سن لیجئے کہ یہ کس کے لیے حکم آیا ہے۔
یہ حکم آیا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن اللہ کے احکام کو توڑ کے مچھلی کا شکار کیا اور اس کو کھایا، اور وہ اللہ کے احکام کو توڑنے سے باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ تو یہ حکم جو ہے خاص جو تھا بنی اسرائیل کے لیے تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 کے 7 دن، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو، چاہے اتوار کا دن ہو، چاہے پیر کا دن ہو، منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، ہر روز مچھلی کھانے کی اجازت ہے۔ اب یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے یہاں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے، تو ان کو کسی صحیح عالم سے رابطہ کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور خواتین تو اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، لیکن فتوے دھڑ دھڑ بانٹتی ہے یوں، جیسے یہ کاغذ نہیں پھینک دیتے یوں کر کے، یوں پمفلیٹ جیسے ہوتے ہیں نا، یوں ڈالتے چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے فتوے بانٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ جہالت ہے عورتوں کی، ان کو باز آ جانا چاہیے، کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے، یہ خود ساختہ فتوے بانٹتی ہے۔ اور ان کو جو ہے نا بیماری ہوتی ہے، یہ ایک ہیضہ پڑا ہوا ہوتا ہے ان کو، پیر نہیں بننے کا، مجتہد بننے کا ہیضہ پڑا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ علم آئین سے شروع ہوتا ہے، لفظ علم آئین سے شروع ہوتا ہے یا حمزہ سے شروع ہوتا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ جو ہے بس خود ساختہ فتوے بانٹتی رہتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہفتے کے دن بنی اسرائیل پہ حرام تھا مچھلی کا شکار، امت محمدیہ پہ حرام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔